اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ الضحیٰ اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آپ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز مل سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہوتا ہے، یہاں مراد پورا دن ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، جب ساکن ہو جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھا جائے، کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، یا آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دونوں مفہوم معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے ملے گا۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی باپ کے سہارے سے بھی محروم تھا، ہم نے تیری دستگیری اور چارہ سازی کی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی تجھے دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے تجھے راہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگرداں تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا۔ تونگر کا مطلب ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، پس تو فقر میں صابر اور غنا میں شاکر رہا ہے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تونگری کثرت ساز و سامان کا نام نہیں، اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر بلکہ اس کے ساتھ نرمی و احسان کا معاملہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، یعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ تلخ لہجہ اختیار کر، بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ، یعنی اللہ تعالی نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، تجھے قناعت و تونگری عطا کی، وغیرہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔